ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز و مکرم سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے اس مہینے کا یہ ماہانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے اسباب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے اور ہر قسم کے فتنوں سے، شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. فتنے بہت زیادہ ہیں اور فتنوں کا معنی اور مطلب کیا ہے اور فتنوں کے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، ان تمام موضوعات پر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جہاں تک فتنے کا معنی اور مفہوم کی بات ہے تو یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فتنہ عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا جو اہم معنی ہے، جو اصل ہے، وہ یہ ہے ابتلا اور آزمائش. کہ فتنے کا جو اصلی معنی ہے لغت کے اندر وہ ہے آزمائش اور امتحان اور ابتلا. جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کر لیا کہ ہم ایمان لے آئیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ان کی ضرور آزمائش کی جائے گی، کیونکہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آزمائش ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. کہ ہم شر اور خیر دونوں فتنوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے. شر یہ ہے کہ انسان بیمار ہو یا اس طریقے سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو یا فقر و فاقہ ہو، اس کے پاس تنگی ہو، بیماریاں ہوں، یہ شر ہے. اور خیر یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو اور اس کے پاس مال و دولت ہو، آل و اولاد ہو، منصب ہو، یہ سب خیر ہے. تو ان دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنے کا جو اصلی معنی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا، وہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. اور ہماری خلقت جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہوئی ہے،
وہی ہماری خلقت کے اندر آزمائش بھی ہے۔ اللہ فرماتا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لہذا ہماری زندگی کا ایک مقصد ابتلا اور امتحان بھی ہے۔ کبھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے لیکن انسان نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، دنیا کی مطلوبہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، حالانکہ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو آزمائش یہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے، ہر انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو، لڑائی کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور سلف صالحین نے یہاں فتنے کا معنی بیان کیا شرک، یعنی دنیا سے شرک ختم ہو جائے تب تک ان سے لڑائی کرو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورا دین اللہ رب العالمین کا ہو جائے، یعنی سورہ زمین پر، کائنات پر اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین، کوئی اور دین باقی نہ رہے، اللہ ہی کا دین باقی رہے، تب تک ان سے قتال کریں تاکہ دنیا سے شرک کا، کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ ایسی مشہور آیت جو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، جو سورہ نور کی آخری سے پہلے کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے سے کہیں دوچار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب ان کو آ کر کے پکڑ نہ لے۔ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرے گا وہ شرک کے اندر پڑ جائے گا۔ اور اگر آپ واقع دیکھیں گے آج جو صورتحال ہے دنیا کی، یہ چیز واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ جنہوں نے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی، نبی کی سنتوں کو چھوڑا، نبی کے طریقے اور عمل کو چھوڑا، وہ جہاں بہت ساری بدعات اور خرافات کے اندر گرفتار ہوئے، وہیں وہ شرک کے اندر بھی ملوث ہو گئے۔ لہذا فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے، فتنے کا ایک معنی گمراہی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے آپ اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے۔ اور فتنے کبھی کبھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، انسان اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتا ہے اور صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو فتنے کا ایک معنی گمراہی بھی ہے اور ایک معنی اس کا عذاب کا بھی ہے۔ یہ معنی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ سارے معنی اگر الفاظ کے لوگوں کے ذہن میں رہیں تو انسان صحیح راستے پر قائم رہتا ہے اور جہاں جس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کو مراد لیتا ہے۔ اس لفظ کا معنی جہاں جو اس کے مطابق ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے، وہاں اس لفظ کا معنی وہ مراد لیتا ہے۔ اس لیے سارے جو معانی فتنے کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جہاں عوام الناس ہیں وہیں طلباء اور علماء کی بھی ایک تعداد موجود ہے، اس کی مناسبت سے یہ جو فتنے کے معانی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک معنی عذاب کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، عذاب دیے جانے کے بعد، تکلیف دیے جانے کے بعد، یہ مکہ کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ انہیں مکہ کے اندر ستایا گیا، عذاب دیا گیا، تکلیفوں سے دوچار ہوئے، پھر اللہ رب العالمین ان کو ہجرت کی اجازت دی، نبی نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے من بعد ما فتنوا، عذاب میں مبتلا کیے جانے کے بعد، عذاب اور تکلیف میں آنے کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تمہارا رب ان کے لیے اس کے بعد غفور رحیم ہے، معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیت جو بہت مشہور ہے قرآن کریم کی، جس میں اللہ فرماتا ہے واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فتنے سے بچو،
وہ فتنہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، یہاں فتنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی ملک میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں آتا ہے تو صرف نافرمانوں کو، سرکشوں اور ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ عذاب پہنچتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اس عذاب کے اندر سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو عمومی عذاب ہوتا ہے، کسی خاص شخص کو یا کسی خاص جماعت کو یا کسی خاص آدمی کو نہیں پہنچتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب آتا ہے وہ عذاب سب کو شامل ہوتا ہے، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی، اور اس طریقے سے اور دیگر لوگوں کو بھی۔ تو یہاں پر فتنہ سے مراد عذاب، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اور ڈرو۔ ایسے ہی اس کا ایک معنی آگ کے اندر جلایا جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ بروج کی آیت، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جنہوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، پرانے زمانے بنو اسرائیل کے زمانے کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان میں جو اہل ایمان تھے ان کو جلایا گیا باقاعدہ، اور اس طریقے سے آگ روشن کی گئی یا تیل روشن جلایا گیا اور اس کے اندر اہل ایمان کو ڈالا گیا۔ تو وہاں پر اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے اہل ایمان مرد اور عورتوں کو فتنوں سے دوچار کیا، یعنی انہیں آگ کے اندر ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں ہے کہ کسی ذی روح کو یا کسی مخلوق کو آگ کا عذاب دے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جن کو چاہے جو اللہ پر ایمان نہ لائیں اور کفر اور نفاق ان کے یہاں ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین آگ کے عذاب میں ڈالے۔ ایسے یہ اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی ذی روح کو آگ کے اندر جلانا قطعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ ذاریات کی آیت میں بھی وہاں پر فتنے سے مراد آگ میں ڈالنا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألون ایان یوم الدین، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کس دن قائم ہوگی، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے، جس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تم اس فتنے کو چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچائے ہوئے تھے، کب آنے والا ہے عذاب، کب قیامت قائم ہونے والی ہے، آخرت کب واقع ہوگی۔ جیسا کہ جو انبیاء کے جو مکذبین اور جھلانے والے تھے وہ انبیاء کرام سے مطالبہ کرتے تھے کہ کب قیامت قائم ہوگی، ہم نے بہت سن لیا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، کب ہوگا وہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذوقوا فتنتکم، یہ تم اپنا عذاب چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچائے ہوئے تھے، یہ عذاب تمہارا انتظار کر رہا تھا اور وہ عذاب تم اب چکھو۔ تو یہاں پر فتنے سے مراد آگ میں ڈالا جانا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں لیکن یہ معانی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو دین سے دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے دور کر دے، صراط مستقیم سے ہٹا دے، دنیا کی نعمتوں کو جو اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کو وبال جان اور اس طریقے سے عذاب کا ذریعہ بنا دے، یہاں یہ مراد ہے فتنے سے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دے یا اس کے اندر دینداری کی کمی آ جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ کر کے شرک اور بدعت اور خرافات کے راستے کو اپنا لے، یا اس طریقے سے اطاعت کے اندر کمی آ جائے، اللہ کا دوست تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا، اللہ کا دشمن بن جائے، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں دنیا کی، یہ ساری نعمتیں اس کی جان کے وبال بن جائیں، اللہ کی طرف سے عذاب اور انتقام کا ذریعہ بن جائیں، یہ ساری چیزیں اس فتنے سے مراد ہیں۔ مال اللہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے اور بہت ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں نعمتیں ہیں وہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فتنہ بھی ہیں۔ لہٰذا اگر انسان ان نعمتوں پر صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے اور اس کی عبادت میں
جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو زیادہ ملتی ہیں، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے باتوں کے اندر بھی زیادتی آتی جاتی ہے، تو یہ سمجھ جائے ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں، اللہ کی طرف سے فضل اور اکرام ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری نعمتیں انسان کو اللہ کے دین سے دور کرنے لگیں اور نیکیوں میں کمی آنے لگے، جماعت کی پابندیاں کم ہونے لگے اور انسان برائیوں کے اندر ملوث ہونے لگے، سمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فتنہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ تو فتنے سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے دور کر دے، ان تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور بے شمار فتنے ہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا ہے۔ فتنے جہاں دنیا کے اندر واقع ہوں گے، وہیں فتنے موت کے بعد بھی فتنے واقع ہوں گے۔ مر جانے سے بھی فتنوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مر جانے کے بعد بھی فتنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ جو 4-5 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، انہی میں سے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جہاں زندگی کے اندر فتنے ہیں، وہیں موت کے بعد بھی انسان کو فتنوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قبر خود ایک فتنہ ہے، قبر میں جو سوالات ہوں گے فتنے ہیں، اور قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ فتنہ ہے۔ قبر کے اندر جو کشادگی ہوتی ہے یا قبر کے اندر جو تنگی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں، لہذا مرنے کے بعد بھی فتنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ انسان اپنی زبان سے کلمہ توحید کہنا بھی چاہتا نہیں کہہ سکتا ہے، شیطان اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ موت کا وقت کا فتنہ ہے کہ انسان کو زبان سے کلمہ توحید کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو فتنے اتنا زیادہ ہیں کہ دنیا کے اندر تو ہیں یہ فتنے قدم قدم پر، مرنے کے بعد بھی انسان فتنوں سے دوچار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی زمانہ بڑی جلدی کے ساتھ ختم ہونے لگے گا۔ اور آج دیکھیے زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے کہ انسان مہینہ ختم ہو جاتا سمجھتا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا مجھے چھٹی سے آئے ہوئے، حالانکہ مہینہ 1.5 مہینہ گزر جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے۔ تو یہ اتقارب الزمان کا مطلب یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرنے لگے گا اور ختم ہونے لگے گا۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم شریعت کا علم، دین کا علم، دنیا کا علم نہیں ہے۔ دنیا کا علم تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دنیا کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں جو پہلے زمانے بڑے بڑے محدث اور مفسر اور فقیہ اور مجتہد پیدا ہوتے تھے، آج کے ان دنوں میں اس قدر اتنے علم والے محدث اور مفسر اور فقیہ نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دین کا جو علم ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنے، آپ نے ایک فتنے کا ذکر نہیں کیا، کہا بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا القتل، قتل کرنا ہے، یعنی آپس میں خوریزی، آپس میں قتال۔ کوئی کسی کو قتل کرے گا، قتل کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، جسے قتل کیا جائے گا اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج وہی صورتحال ہے بہت سارے ملکوں کے اندر۔ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہ بس بیچارے جو نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہ واپس اپنے گھر واپس نہیں آ سکتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کس جرم کی سزا دی گئی۔ بچے ہیں، نمازی لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مسجد کے اندر گئے، اسکول مدرسہ میں گئے، بازار میں گئے اور واپس نہیں آئے، انہیں نہیں پتا کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جو قتل کرنے والا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ بھئی ان لوگوں کو کیوں مار رہا ہوں، ان کا کیا جرم ہے، جرم کسی اور نے کیا اور سزا کسی اور کو دی جاتی ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ قتل بہت زیادہ ہو جائے گا، اور نبی کی پیشین گوئیاں ہیں اور یہ ساری پیشین گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ فتنے بہت زیادہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کی یہ فتنوں، یہ آزمانا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے گزرے، ہم نے ان کی آزمائش کی، ہم نے ان کو فتنوں سے دوچار کیا تاکہ سچے اور جھوٹے کی تمیز ہو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔
کون ثابت قدم رہتا ہے، کون ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ دعویٰ تو سب کے پاس ہے، لیکن دعوے میں سچا کون ہے یہ جاننے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ لہذا آزمائش کرنا، فتنوں سے لوگوں کو دوچار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور یہ بے شمار فتنے ہیں جو واقع ہوتے ہیں۔ ان بے شمار فتنوں کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے وہ فتنے جن کا تعلق شہوات سے ہے، شہوات، اور شہوات کا تعلق یعنی دنیا سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے۔ شہوات کے فتنے میں دنیا کی چیزیں، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، جاہ و منصب ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، خوبصورتی ہے، دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں شہوات کے فتنے کے اندر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں شہوات کے فتنے، لہذا شہوات کا فتنہ جو ہے اس فتنے کا تعلق دین سے نہیں بلکہ دنیا سے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شہوات کے فتنے میں آ کر کے دین کے فتنے کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت ہوا ماضی کے اندر اور آج بھی ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ کسی خوبصورت عورت سے اس کی شادی کر دی گئی، وہ عورت کیا تھی؟ مان لیجیے وہ قبر پرست تھی یا بدعتی تھی یا رافضیہ تھی یا خارجیہ تھی، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والی نہیں تھی۔ اس کے حسن میں گرفتار ہو کر کے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے بیوی کے دین کو گرفتار کر لیتا ہو، بیوی کے دین کو جو ہے اپنا لیتا ہے۔ ایسا ماضی میں بہت ہوا، آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی میں گیا ہندوستان تو مجھ سے کئی لوگوں نے بتایا آ کر کے مجھ سے ملاقات کیا بمبئی کے اندر کہ میرے بھائی کی شادی ایک رافضیہ عورت سے ہوگی، میرا بھائی بھی رافضی ہو گیا اور شیعہ بن گیا۔ کئی لوگوں نے آ کر کے شکایت کی۔ تو یہ انسان بیوی کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شہوت کے فتنوں کے ذریعے سے انسان اپنے دین کو چھوڑ دے، صراط مستقیم کو چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگرچہ یہ شہوت کے فتنہ ہے لیکن شہوت کے فتنے سے انسان دین کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، اولاد کو، ان تمام چیزوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، ساری بیویاں نہیں ایسی ہوتی ہیں، نہ ساری اولاد ایسی ہوتی، کچھ بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسی بیویاں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ سمجھنا کہ ساری بیویوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے تاکہ جو عورتیں ہماری آئی ہوئی سننے کے لیے ہم سے ناراض ہو جائیں کہ آپ نے تمام عورتوں کے بارے میں بات کہی دی۔ یہ تمام عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں، بعض عورتیں ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، بے شمار مثالیں ہیں اچھی اور دیندار اور نیک عورتوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ پوری دنیا ساد و سامان ہے، وہ خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس دنیا کے سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا، لہذا اچھی عورتیں بھی ہیں، نیک عورتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کی مثال دی علیہ ایمان کے لیے، اور اس طریقے سے مریم کی مثال دی۔ تو یہ اچھی عورتیں بھی ہیں، اور اچھی عورتوں سے نہ کبھی دنیا خالی تھی نہ خالی رہے گی، لیکن جو ہے اکثریت ایسی عورتوں کی ہے جو فتنہ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس آیت کے اندر فتنہ قرار دیا، دشمن قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد کیا ہیں؟ فتنہ ہیں، دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے تم بچو، احتیاط کا راستہ اپناؤ اور بچو، اور ان کے ذریعے سے دین کو نہ چھوڑو اور نہ ہی وہ دین کا فتنہ تمہارے لیے بن جائیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس جو شہوات کے فتنے ہیں، شہوات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت، مال سے بھی بڑا فتنہ عورت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، بہت سارے غریب بھی ہوتے، لیکن شہوت اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی، مرد ہو یا عورت، شہوت ہر ایک کے اندر ہے۔ اس لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ما ترکت بعد فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے مردوں کے لیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں شہوات کے فتنوں کے اندر۔
اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا فتنہ جو بنو اسرائیل کے اندر واقع ہوا عورت ہی کی وجہ سے واقع ہوا صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول کی حدیث ان دنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا کیا ہے؟ بڑی پیاری، بڑی میٹھی اور سرد و ساجداب ہے۔ وہ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کے اندر جانشین بنانے والا۔ ہم دنیا کے جانشین ہیں، ایک آدمی جاتا ہے دوسرا اس کا جانشین ہوتا ہے، باپ کی وفات ہوتی بیٹا جانشین ہوتا ہے، ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرا بادشاہ آ کر کے اس کا جانشین ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جانشینی کا دور چلتا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو، ڈرو، دنیا کے پیچھے سرپٹ مت بھاگو۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنو اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت ہی کی وجہ سے تھا، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ لہذا عورتیں میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ ہیں شہوات کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیے، میں ساری عورتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اکثر عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد دیکھیے، جب تک شادی نہیں ہوتی گھر کے اندر کوئی اختلاف، بھائیوں میں بہنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ شادی ہونے کے بعد دیکھیے لڑائی اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف عورت کا قصور نہیں ہوتا، اس میں مرد کا بھی قصور رہتا ہے، ساس کا بھی قصور رہتا ہے، بہو کا بھی قصور رہتا ہے۔ ہمارے یہاں دو معیار ہے، ہمارے یہاں دو ترازو ہے۔ اگر ہمارا داماد ہماری بیٹی کو چاہے تو کہتے ہیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، خوب تعریف کریں گے اپنے داماد کی۔ لیکن اگر ہمارا بیٹا اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو چاہے تو کہیں گے میرا بیٹا جورو کا غلام ہو گیا، گھٹی پلا دی ہے اس نے، جو چاہتی ہے وہی کرتا ہے، وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کا غلام بن گیا۔ دو معیار ہمارے یہاں بنایا گیا، اس لیے ساری چیزیں اختلاف ہوتی ہیں اور یہ ساری دوریاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو گھر میں آنے کے بعد دیکھیے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں کی جیسے شوہر اپنا باپ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پورے خاندان اور رشتہ داروں سے آدمی جو ہے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسا سب نہیں ہوتا ہے، ساری عورتیں ایسا نہیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ خاص طور سے اگر عورت بہت خوبصورت ہے، عورت اگر خوبصورت ہے اور مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے، یا اس طریقے سے عورت ہائی کوالیفائڈ ہے، خوب پڑھی لکھی ہے عورت، اور مرد جاہل، اس سے شادی ہو گئی۔ عورت بہت خوبصورت ہے، مرد سانولا یا کالا ہے، یا اس طریقے سے عورت بڑے منصب والی ہے، بہت اونچے منصب پر قائم ہے، عورت جو ہے وہ پرنسز ہے، یا اس طریقے سے کسی بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، اور جو مرد ہے بیچارہ جاہل اور دیہاتی ہے، تو پھر تو وہ جورو کو غلام بن ہی جاتا ہے۔ وہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، جو عورت چاہتی ہے، جس طریقے چاہتی ہے اس کو نہ چاہتی وہ کرتا ہے، تو وہاں پر خاص طور سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ اور عزیز مصر نے کہا تھا، جب اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں الزام لگایا تو کیا کہا؟ اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تمہاری چال ہے، تمہارا قید ہے، اور اے عورتوں تمہارا قید بہت بڑا ہوتا، تمہاری چال اور تمہاری سازش بہت بڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو عورتیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر، شہوات کو فتنوں میں۔ ایسے ہی عورتوں کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جان لو اس بات کو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ اللہ ہی نیکیوں کا سب سے زیادہ اجر دینے والا ہے۔ نیکیوں کا اجر دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس نیکیوں کا پورا اجر اللہ رب العالمین ہی قیامت کے دن دینے والا ہے، وہی قیامت کے دن دے گا۔ تو یہ اللہ کا فرمان، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہارے اولاد فتنہ ہیں۔ تو مال بھی فتنہ ہے، مال کے ذریعے سے انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، مال کے ذریعے سے انسان اطاعت کے بجائے معصیت کی راہ کو اپنا لیتا ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد ہے، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا ہوں، ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے، کما بسطت علی من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ دنیا کے نعمتوں کے تمام دروازے کھول دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی دنیا کے اندر ایک دوسرے کا دوڑ کا مقابلہ کرو، آگے نکل جانے کی کوشش کرو کہ مجھ سے مال میں آگے، میں اس سے اور آگے جاؤں گا، اس کے پاس
اتنا مال ہے مجھ سے زیادہ مال کماؤں گا، اس طریقے سے تمہارے درمیان یہ مقابلہ نہ شروع ہو جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ مال یہ دنیا تمہیں ہلاک و برباد کر دے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کی روایت، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان لکل امت فتنہ، آگاہ ہو جا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، یا ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا۔ وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمارے بھی نہیں کہا کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کو قرار دیا، لہذا مال بھی فتنہ ہے۔ ہماری اس امت محمدیہ کا مال بھی فتنہ ہے، عورت بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا، جب آپ کسی آدمی کو دیکھ لو، کسی بندے کو، کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں وہ جو چاہتا سب کچھ دیتا ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اور وہ اللہ کی معصیت پر قائم ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک میں ہے، وہ کفر میں ہے، بدعت و خرافات میں ہے، نماز نہیں پڑھتا یا اس طریقے سے اور نیکیاں نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا، جو بھی معصیت ہے اور اس معصیت پر قائم ہے، فَعَلَمْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ اسْتِدْرَاجٍ، آپ یہ جان لو کہ استدراج میں سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جیسے لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، جانتے کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کے اندر جو کانٹا ہوتا ہے اس کے اندر چارہ لگاتے ہیں، اور جب مچھلی اس کو پکڑتی ہے تو ڈور کو ڈھیل دے دیا جاتا ہے، اور وہ مچھلی ڈور لے کر کے خوب بھاگتی ہے، اور انسان اس کو ڈھیل دیے رہتا ہے، پھر اس کو اچانک پکڑتا ہے اور مچھلی پھر اسے فڑفڑا کر کے رہ جاتی ہے اور اسے نکل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو، یہ ڈھیل ہے۔ اگر انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا مال ہے، منصب ہے، علم ہے، اور دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ نافرمانی کے اندر غرق ہے، وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جماعت چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، چند پیسے کے لیے جماعت چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ یہ چیز دیکھ لیں یا بدعات اور شرک کے اندر وہ ملوث ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ مچھلی تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس سے نکل بھی سکتی ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ لہذا اگر انسان نافرمانی پر قائم ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، یہ خوش فہمی مبتلا نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو بہت خوش ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رکھا ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر کمی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، کہیں آزمائش اور ڈھیل تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے۔ اولاد بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، یہ دنیا کی زینت بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی یہ زینت رہیں گے بچے، لیکن یہ اولاد فتنہ بھی ہیں۔ اسی لیے حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنے مومن باپ کے لیے کفر اور زیادتی کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ کیا فرمایا حضرت خضر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا بچہ جس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ وہ سرکشی اور کفر کے اندر اس کے ماں باپ دوچار ہو جائیں گے، ان کو دوچار کر دے گا، اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی سے دوچار کر دے گا، اس پیار اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے کفر کے اندر، شرک کے اندر، سرکشی کے اندر ملوث ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہذا ہم نے یہ چاہا کہ اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے، جو زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو۔ تو بچے بھی فتنہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ اولاد کے فتنے میں آ کر کے دین چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برائی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، معصیت شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ تو اولاد بھی فتنہ ہیں،
کہ ساری جو چیزیں میرے بھائیوں یہ دنیا کے فتنے ہیں، اور دنیا کے فتنوں میں سے آج نیا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، کرکٹ کا فتنہ ہے، یہ کھیل کا فتنہ ہے۔ لوگ کرکٹ دیکھنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی آ رہا ورلڈ کپ ہونے والا، اتنا بخار کرکٹ کا چڑھے گا، نشہ اتنا نشہ چڑھے گا کرکٹ کا اور کھیل کود کا کہ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، جماعت تو چھوڑیے نماز چھوڑ دیتا ہے انسان کرکٹ کے نشے کے اندر دیکھنے کے لیے۔ یہ سب میرے بھائیوں فتنے ہیں اس دور کے، یہ نئے نئے فتنے ہیں۔ یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ موبائل ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں گھر کے اندر 4-5 لوگ رہتے ہیں، 4-5 لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چاروں پانچوں کسی سے مخاطب نہیں ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے، سب اپنے اپنے موبائل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بغل کا ساتھی ہے آپ کا، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور وہ موبائل میں پتہ نہیں دنیا کے کس کونے کے اندر ہے، اس کا حال چال پوچھ رہے ہیں، اس کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے جو موبائل کی یا انٹرنیٹ کی یا جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیز جس نے دور کو قریب کر دیا، قریب کو دور کر دیا۔ اور یہ حقیقت یہ بات ہے، اپنے لوگ دور ہو گئے اور دور جو لوگ تھے وہ قریب ہو گئے، لوگ اپنے لوگوں کا حقوق چھوڑ دیے ادا کرنا۔ یہ صورتحال ہے کہ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کے اندر اور خبر نہیں ہے کسی کو، بچہ کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں۔ کبھی کبھی گھر کے اندر کوئی حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چائے گر گئی، آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، موبائل کے اندر ملوث ہے۔ لوگ بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں جا کر کے بیمار کے پاس، بیمار کرسی کرنے کے بجائے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیمار بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کی پرسان حال نہیں، کوئی اس کی بیمار پرسی نہیں کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ بہت بڑا فتنہ میرے بھائیوں یہ موبائل، اور اتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں پوری دنیا سے سوال کر رہا ہوں، کوئی دنیا کے اندر ایک بندہ بتا دے کہ میں نے اپنے بچے کو موبائل سیکھنا سکھایا ہے، موبائل استعمال کرنا سکھایا۔ کوئی نہیں سکھاتا ہے، سارے لوگ موبائل خود بخود بچے سیکھ جاتے ہیں، کوئی نہیں سکھاتا موبائل۔ کوئی آج کل ایسا نہیں ہوا ہوگا جس نے اپنے بچے کو موبائل استعمال کرنا سکھایا ہوگا کہ بچے موبائل ایسا استعمال کے نہیں، بچے خود بخود سیکھ جاتے ہیں۔ اس قدر بڑا فتنہ ہے یہ کہ بچہ، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے لاک کھول دیتے ہیں۔ ہمارے کتنے ساتھیوں میں 3-4 سال کی بچی ہے، لاک کھول لیتی ہے، پتہ نہیں کیسے اس کو معلوم ہو جاتا، لاک کھول دیتی ہے بچی وہ، 4-5 سال کی بچی، کچھ نہیں معلوم، صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، لیکن موبائل اس کو ضرور چلانا آتا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ میرے بھائی موبائل کا آج کے دور میں۔ نماز بھی جاتی ہے، اپنے حقوق بھی رشتہ داروں کے ضائع و برباد ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ضائع، وقت کا ضیاع، وقت کی بربادی، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ لہذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا موبائل، انٹرنیٹ، اور یہ آج کا نیا فتنہ ہے۔ دنیا کے شہواز کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اتنا بڑا نشہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ انسان روزہ نماز تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تھے دنیا سے متعلق فتنے جن کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے۔ دوسرے فتنوں کا تعلق دین سے ہے جن کو شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور شبہات کے فتنے دنیا کے فتنے سے زیادہ سخت ہیں، زیادہ نقصان دہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا، دنیا کا جو فتنہ ہے، کوئی انسان اس کو ثواب سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کرتا ہے۔ کوئی جو زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں حاصل کرتا کہ میں شراب پی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں، یہ زنا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا کر دے، کوئی نہیں کہتا اس بات کو۔ اس لیے دنیا کا جو فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ ہوتا ہے دین کا۔ دین کا فتنہ اس لیے ایک انسان شراب پیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھ کر کے پیتا ہے، اور ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن اس کو حلال سمجھتا ہے، یہ فتنہ اس سے بڑا ہے، کیونکہ یہ فتنہ دین کا فتنہ ہے۔ اس نے شبہات کی بنا پر شراب کو حلال قرار دیا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اگرچہ وہ شراب نہیں پیتا، لیکن یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، یہ جہنم کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ایک حرام چیز کو اس نے حلال کر لیا، اگرچہ وہ نہیں پیتا ہے شراب، لیکن پھر شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے، شراب کو حلال سمجھنا، سود کو حلال سمجھنا، یا جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو حلال سمجھنا، یہ دین کا فتنہ ہے، یہ دنیا کے فتنے سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیے شہوات کے نام پر کوئی فرقہ دنیا کے اندر قائم نہیں ہوا۔ جتنے سارے فرقے بنے ہیں دنیا کے اندر شبہات کی بنا پر قائم بنے ہیں۔ یہ جو 72 فرقے ہوئے، یہ 72 فرقے شبہات کی بنا پر بنے۔ کوئی فرقہ بتا دیجئے کہ زنا کے نام پر، شراب کے نام پر، شہوت کے نام پر، یا دنیا کے کسی بھی
فتنے کے نام پر کوئی فرقہ بنا ہوا نہیں، کوئی فرقہ بنا۔ جتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے فرقے دین کے نام پر، دین میں شبہات کے نام پر بنے ہوئے ہیں۔ لہذا شبہات کا فتنہ میرے بھائیوں دنیا کے فتنے سے کہیں زیادہ بڑا۔ نمبر 3، ابلیس شہوت کی بنا پر گمراہ نہیں ہوا، شہوت کی بنا پر نہیں گمراہ ہوا ابلیس دین کے شبہے کی بنا پر گمراہ ہوا۔ اس نے قیاس کیا، کہا میں تم سے ان سے بہتر ہوں، حضرت آدم سے میں کیوں ان کا سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ وہاں کوئی عورت کا فتنہ نہیں تھا، وہاں کوئی مال کا، خوبصورتی کا، منصب کا، جاؤ منصب کا کوئی فتنہ ہی نہیں تھا۔ وہاں جو فتنہ واقع ہوا، جس فتنے کی وجہ سے وہ نکل گیا دین سے، اللہ کا ملعون قرار پایا، جہنمی قرار پایا، وہ صرف کس بنا پر؟ دین میں شبہے کی بنا پر، شبہات کی بنا پر ہوا۔ آپ اس طریقے سے دیکھیے دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا وہ شہوات کی بنا پر نہیں پیدا ہوا، وہ شبہات کی بنا پر دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر دنیا میں پہلے شرک نہیں تھا، پہلے دنیا کے توحید ہی توحید تھی، دنیا میں شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس کے اندر سب سے پہلا شرک پیدا ہوا، شبہات کی بنا پر پیدا ہوا، شہوات کی بنا پر نہیں پیدا۔ انہوں نے کہا جیسے ہم دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کسی وزیر کا واسطہ لیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے واسطہ لینا پڑے گا نیک لوگوں کا، بزرگوں کا۔ آج ہی ہمارے ملک میں جو قبر پرست لوگ ہیں، جو وسیلہ، جو ناجائز و حرام وسیلے کے قائلین ہیں، وہ اسی بات کو کہتے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت پہلے کہی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری پہنچ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک تو نہیں ہے، ہم بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے، بڑے آدمی کے پاس جب تک کسی وزیر کا واسطہ نہ لو نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کس طریقے سے ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ وہیں سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا اور وہیں سے انہوں نے اپنے نیک لوگوں کا واسطہ لینا شروع کیا۔ وہ 5 لوگ جو ان کے تھے وہیں سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بیوی دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شفا دے دے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں مال دے دے، بیماری کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، لیکن واسطہ ان بزرگوں کو لیا کرتے تھے۔ تو اسی شبہے کی بنا پر، دین کا شبہات ہے یہ، اسی شبہے کی بنا پر ان کے ہاں شرک پیدا ہوا، کسی شہوت کی بنا پر دنیا میں شرک نہیں پیدا ہوا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسلمانوں کا خون جو حلال قرار دیا گیا، خلفائے راشدین کا جو قتل عام ہوا، خوارج کے فتنہ، روافض کا فتنہ، معتزلہ اور جہمیہ کا فتنہ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ، اور اس طریقے سے اور جو فتنے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے فتنے اسی دین میں شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے۔ شہوات کی بنا پر کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا دنیا کے اندر، دین کے اندر شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے سارے فتنے۔ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کے خون کو حلال سمجھا گیا۔ آج دیکھیے مسجدیں، آج یہ مسجدوں کے جو مینارے ہیں، مسجدوں سے جو اذان کی آواز گونجتی ہے، بہت سارے لوگ اسے معابد سمجھتے ہیں، کہتے ہیں معابد جاہلیہ ہیں، یہ جاہلیت کی عبادت گاہیں ہیں۔ یہ جو تکفیری لوگ ہیں، جو تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کے یہ مسجدیں یہ مندر سے بھی زیادہ بری ہیں، یہ اس لیے مسجدوں میں آ کر کے بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی کے جس نے قتل کیا تھا، کیا وہ سمجھتا تھا کہ میں جہنم کے اندر جاؤں گا؟ جنت کے لیے حضرت علی کو قتل کیا۔ حضرت عثمان کو جنت کے لیے قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام کا قتل عام جنت کے لیے ہوا۔ جو بھی قتل کرنے والے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، جنت کے حصولیابی کے لیے انہوں نے سب کا قتل عام کیا۔ یہ دنیا کا فتنہ نہیں تھا، یہ شبہات کے فتنے تھے، دین سے متعلق فتنے تھے۔ وہ اس لیے نہیں قتل کرتے تھے لوگوں کو کہ ہم جہنم کے اندر جائیں گے، سب جنت کے طالب تھے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے کہا کرتے تھے، اور ان آیتوں کو پڑھ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا، عبد الرحمن بن ملجم نے، جو حافظ قرآن تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس مصر کے اندر کوئی ایک ایسا قاری بھیج دو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہم قرآن سکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ ایک رقعہ لکھ کر کے دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اور حضرت میں تمہارے پاس عبد الرحمن بن ملجم کو بھیج رہا ہوں، جس کو میں سب سے بہتر پا رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر کے اندر، جو قرآن کے حافظ بھی تھا یہ، لیکن وہی شخص بعد میں خارجیوں کے راستے کو اپنا لیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے اس نے قتل کیا۔ حافظ قرآن تھا وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے پاس تزکیہ بھی موجود تھا، لکھ کر کے دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عالم الغیب نہیں تھے کہ بعد میں کیا ہو جائے گا، اس لیے تزکیہ یہ نہیں ہوتا
کہ یہ تزکیہ کسی بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی یا کسی مدرسے سے فارغ ہو گیا، سلفیوں کا مدرسہ ہے، اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے، یا اس طریقے سے وہاں سلفیت کی بنیاد پر تعلیم دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے فارغ ہونے والا ہر آدمی اسی منہج پر ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے فارغ ہونے والا سرغلط راستے پر بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آتے ہیں مدینہ کے اندر، جامعہ اسلامیہ کے اندر پڑھنے کے لیے ہمارے ملکوں سے لوگ، کچھ ان کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں، اپنی نسبت کرتے جامعہ اسلامیہ کی طرف اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مدینے سے فارغ ہیں، جامعہ اسلامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر کفر اور بدعات اور شرک اور دلالت کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے کبھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ کر کے دیا تھا ان کو کہ یہ میں اس کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، سب سے بہتر جس بندے کو میں سمجھ رہا ہوں یہ ہے، جائیں، اور ان کو بھیجا اور جا کر کے وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن، قرآن کا حافظ تھے وہ قرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہنم کے اندر حافظ قرآن بھی جا سکتا ہے، عالم قرآن بھی جا سکتا ہے، محدث بھی جا سکتا ہے، مفسر بھی جا سکتا ہے، ایک فقیہ بھی جا سکتا ہے، ایک امام بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر جہنم کے اندر نہیں جائے گا وہ جو عامل قرآن ہوگا، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک امام بھی جا سکتا ہے جہنم کے اندر، ایک محدث فقیہ بھی جا سکتا ہے جہنم کے اندر۔ یہ سب دین کے فتنے ہیں، یہ دین کے شبہات ہیں جن کی بنا پر امت کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ کچھ فتنے تو ایسے ہوں گے کہ انسان دین ہی سے نکل جائے گا، جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے عمل کر لو، کقطع اللیل المظلم، ادھی رات کی طریقے سے فتنے ہوں گے، جیسے ادھی رات میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسے اتنے سارے فتنے ہو جائیں گے، کہیں روشنی نظر نہیں آئے گی، فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی رہے گی۔ رات میں انسان مومن رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح مومن رہے گا، رات میں کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین کو دنیا کے معمولی عوض میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایسے دنیا کے فتنے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا، یاد کر لیجئے میری اس بات کو۔ دنیا کے فتنے سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوگا، لیکن دین کے فتنے سے انسان دین سے نکل سکتا ہے۔ ایک زانی انسان بھی جنت کے اندر جا سکتا ہے اگر اس کا ایمان ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، توحید پر ہے وہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کہ ایک زانیہ عورت کو اللہ رب العالمین نے جنت کے داخل کر دیا؟ زانیہ عورت تھی وہ، زنا کرنے والی تھی وہ، کتے کو پانی پلا دیا، توحید پر تھی وہ۔ اگر وہ شرک کرنے والی ہوتی تو کبھی بھی جنت کے اندر وہ نہیں جاتی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، زانیہ عورت تھی وہ۔ اس لیے دنیا سے کوئی دین سے نہیں نکلتا، الا یہ کہ انسان اس چیز کو حلال کر لے، ہو جاتا کبھی کبھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا اس سے پہلے کہ عورت کی وجہ سے اس نے اپنا دین بدل لیا اور کفر کے راستے کو اپنا لیا، بدعات اور خرافات کے راستے کو اپنا لیا، ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن عام طور پر اگر انسان دنیا کے فتنوں میں دو چار ہے تو ایسا انسان دین سے نہیں نکلتا، وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے۔ لیکن ایک انسان دنیا کے فتنے میں اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو اسلام کے اور دین کے دائرے سے نکل سکتا ہے۔ صبح میں شام میں مومن، صبح میں کافر ہو جائے گا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ کس لیے؟ دنیا کے وعدے۔ لہذا دنیا کے فتنے سے دین کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے ان فتنوں کے تعلق سے، یعنی کون سا فتنہ بڑا ہو، یہ کہ دنیا کا فتنہ دنیا کے اندر رہ جانے والا ہے۔ دین کے فتنے کی تباہی آخرت تک جائے گی۔ دین کے فتنے سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اور اگر نہیں خراب ہوئی تو انسان کی آخرت ضرور تباہ و برباد ہوتی ہے۔ دنیا کے فتنے میں انسان کا صرف دنیا جاتی ہے، دنیا ضائع ہوگی، برباد ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین کے فتنے سے انسان دنیا آخرت کی تباہی اور اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس تباہی اور اس خرابی کو انسان دور نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا دنیا کے فتنوں سے بڑا فتنہ شبہات کے فتنے ہیں، جو دین سے متعلق فتنے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے اس بات کا ہمارے لیے جاننا کہ ان شبہات کے فتنوں میں ہم اپنے آپ کو دین پر کیسے قائم رکھیں، ان شبہات کے فتنوں سے کیسے بچیں۔ اور ان شبہات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کفر اور شرک کا ہے، سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور کفر اور نفاق کی بنا پر انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ دجال کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ دجال بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں بڑا فتنہ ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کفر اور شرک عام ہوگا، وہ کفر اور شرک کی طرف دعوت دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے دجالی علماء ہیں، جو دجال کا کام ہے وہ آج کے بہت سارے علماء وہ کام کر رہے ہیں، شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ایسے دجالی علماء سے بچنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ یہ بھی شرک اور بدعات اور خرافات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو دعوت ہوگی اس کی دجال کی وہی دعوت ان کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو، ایسے لوگوں سے کہ قریب نہ جاؤ۔ ہمارا دین ایک ہے میرے بھائیوں، دین اللہ نے کامل کر دیا ہے۔ دین ایمان اور عمل صالح کا نام ہے۔ ایمان وہی ہے جو صحابہ جیسا ایمان تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے کر کے آئے، ہدایت ان کو مل جائے گی۔ کوئی نئے ایمان کہیں نئے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایمان پرانا ہے، وہی عقیدہ پرانا ہے جو صحابہ کا تھا، انبیاء کا تھا، نبی کا تھا اور سلف صالحین کا تھا۔ اس میں کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات کے اندر بھی کسی نئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرو۔ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میری طریقے سے وضو کیا اس کے لیے آپ نے فرمایا یہ نیکیاں اس کے لیے یہ درجات کی بلندی ہے۔ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، کوئی نیا عمل نہیں ہے دین کے اندر، وہی پرانی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے پوری کائنات تک بغیر کسی کمی اور زیادتی کے دنیا تک پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں پوری کر دی اور اللہ رب العالمین راضی ہو گیا سب سے۔ لہذا سب سے جو بڑا فتنہ میرے بھائیوں یہی دین میں شبہات کے فتنے ہیں، اسی سے امت تباہ و برباد ہوئی، اسی سے امت 73 فرقوں کے اندر 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ ایک فرقہ ہے جو فرقہ حق پر ہے، لہذا ہر فرقہ غلط نہیں ہوتا، ہر فرقہ برا نہیں ہوتا۔ ایک فرقہ ہے جو حق پر قائم ہے، وہ فرقے برے ہیں جو اس فرقے کو چھوڑ کر کے نئے نئے راستے اپنائے، نئی نئی چیزیں پیدا کی دین کے اندر، جبکہ دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ یہ دعوت جو ہم دیتے تبلیغ، یہ بھی اللہ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ بھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ کوئی چیز نہیں ہے نہ دعوت کے طریقے میں، نہ دعوت کے دینے میں، نہ نماز روزہ، ساری عبادات سارے عمل صالح وہی ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے سے تھے۔ فاستقم کما امرت، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر انسان کو استقامت اختیار کرنا ہے۔ استقامت اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کی بنا پر نہیں۔ ایک انسان بدعات اور خرافات پر قائم اور دائم ہے، وہ ہے اس کے پاس استقامت، لیکن وہ نیکی اور ایمان پر استقامت نہیں ہے، وہ برائی پر استقامت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر استقامت نہیں ہے۔ فاستقم کما امرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستقم کما امرت من تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کیا، جو اللہ پر ایمان لائے، سب کے لیے یہ حکم یہی ہے کہ جیسے حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق استقامت کا راستہ اختیار کیجیے، اسی کے مطابق دین پر چلیے۔ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کہ کوئی نئی چیز کا محتاج ہے، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ دنیا مکمل نہیں ہوئی، دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی، لیکن دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، اس کے اندر کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایمان، عقیدہ، عبادات، عمل صالح، دعوت، وضو اور جتنی بھی تمام چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سب پرانی ہیں، اس کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، مردود ہے، اسے جو ہے بھگا دیا جائے گا اور اسے واپس کر دیا، مار دیا جائے گا اس کے چہرے پر، اس کا عمل بھی مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے جو آدمی دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ اصل چیز ہے کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا، دین میں ساری چیزیں واضح ہیں۔ اللہ کے رسول کے حدیث میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، صاف ہے ایک دم۔ کیا دن کے اندر ٹارچ کی یا کسی اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو؟ انسان دن میں چلتا ہے، دوپہر میں کیا اس کو ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہمارا دن بھی ایک دم واضح ہے، کسی شبہ کی، کسی ریب اور کسی شک اور شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں ترکت فیک، کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ دیا ہے کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے، سب چیزیں واضح ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کچھ واضح، عقیدہ واضح، ایمان واضح، اور یہ اہل حق کی پہچان ہوتی ہے، ان کی ساری چیزیں واضح ہوتی، وہ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، جو چھپاتا ہے انسان وہ جان لی جائے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔
جو اپنی کتاب چھپائے، جو اپنا عقیدہ چھپائے، جو اپنا ایمان چھپائے اور آپ جو ہے کچھ پوچھیں چھپا لیں، وہ آپ جان جائیے کہ صحیح راستے پر نہیں ہے، کیونکہ دین اللہ نے واضح کر دیا ہے، اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب واضح ہے، سب کے سامنے ہے، کھلی کتاب ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور سب کچھ، اس کے اندر کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چھپاتا ہے اپنی چیز کو، اور یہ اہل بدعت کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں بہت سارے اہل بدعت پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی بدعت، ان کی خرافات اتنی واضح نہیں تھی پہلے جتنی آج واضح ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی چھپا کر کے رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، کتابوں میں چھپا کر کے سب کے سامنے نہ کتابیں پڑھتے تھے، نہ سب کو بتاتے تھے کہ ہمارا عقیدہ منہج کیا ہے، وہی باتیں جو عام باتیں بتاتے تھے۔ اس لیے دھیرے دھیرے ساری چیزیں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ گئی۔ لیکن جو اہل حق ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہیں چھپاتا، اس کی تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی غموض اور کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ فاستقم کما امرت۔ لہٰذا میرے بھائی اصل یہ کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہے، منہج کیا ہے، اور کتاب بھی مت دیکھیے آپ کہ کون سی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، یا کون، آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بات کہ بھئی وہ تو فلاں کتاب پڑھتے ہیں، فلاں کتاب پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتاب نہیں ہے اصل انسان کا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ آپ مجھے کوئی بھی کتاب لا کر کے دے دیجئے، قبر پرستوں کی کتاب، رافضیوں کی کتاب، خارجیوں کی کتاب، میں سلف صالحین کے عقیدے کو ثابت کروں گا ان کی کتابوں سے، ان کے عقیدے پر رد کروں گا۔ انسان کا جو عقیدہ منہج ہوگا وہ بتائے گا۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے وہ؟ قرآن سے بڑھ کر کے کون سی کتاب ہے؟ کیا ان کے مدرسوں میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا ان کے مدرسوں میں بخاری کی تعلیم نہیں دی جاتی؟ کیا ان کے مدرسوں کے اندر پورے سیاستہ کی تعلیم نہیں ہوتی؟ سب پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب کہاں نقص ہے، کہاں کمی ہے؟ کمی کتاب کے اندر نہیں ہے، کمی حدیثوں کے اندر نہیں، نعوذ باللہ، کمی ان کے عقیدے اور منہج کے اندر ہے کہ اس قرآن کی آیتوں کی اور حدیثوں کی غلط تعویل کر کے، غلط معنی بیان کر کے اپنے کفر اور الحاد اور بدعات اور خرافات کو دنیا کے اندر عائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے مت کہیے کہ بھئی یہ کتاب مت پڑھیے، کتاب پڑھیے، نہیں، بخاری بھی دے دیں گے تو بدعات پھیلائیں گے۔ وہ قرآن کے ذریعے سے بدعات پھیلا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے شرک کی نشر آزاد کر رہے ہیں۔ قرآن سے پڑھ کر کے توحید کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری سے پڑھ کر کے توحید کی کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کتابیں بھی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر۔ لہذا اسے دھوکہ مت کھائیے کہ کتاب یہ مت پڑھو، فلاں کتاب مت پڑھو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ فلاں کتاب مت پڑھو، یہ کتاب میں دیتا ہوں، اس کتاب کو پڑھ لو۔ نہیں، اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا جب تک انسان کا عقیدہ اور منہج نہیں بدلے گا۔ کتاب بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے کہا کہ لے کر آؤ، مجھے دے دو خارجیوں کی کتاب، میں سلف صالحین کے عقیدے کو ثابت کر کے رہوں گا، بتاؤں گا، میں ان کے عقیدے کو کا ابطال کروں گا، کیونکہ میرا جو عقیدہ ہے وہ عقیدے کو میں بیان کروں گا، لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ تو آدمی کا جو عقیدہ رہے گا بتائے گا، قرآن پڑھے گا تو بھی وہ قرآن کے ذریعے سے توحید کی کتاب ہے، شرک کو پھیلائے گا، کفر کو پھیلائے گا، حدیثوں کے ذریعے سے وہ جو ہے کفر و ارتداد کو دنیا کے اندر پھیلائے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ لہذا کتاب بدلنے سے عقیدہ نہیں بدل جاتا۔ انسان جب تک اپنے عقیدے کو نہیں بدلے گا، اپنے منہج کو نہیں بدلے گا، اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کہ یہ خانہ کعبہ کی مثال ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے میں نے مثال دی ہے۔ خانہ کعبہ توحید کا سرچشمہ تھا، ہدی للعالمین۔ اسی خانہ کعبہ کو مکہ کے مشرکین نے شرک اور بت پرستی کا سرچشمہ بنا دیا تھا۔ 360 بت لا کر کے رکھ دیا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ کیا خانہ کعبہ کے اندر کوئی قصور تھا؟ نہیں، قصور تھا مشرکین کے اندر، ان کے اندر ان کا جو عقیدہ ہوا اس عقیدے کے مطابق لا کر کے خانہ کعبہ کو بھی بنا دیا۔ اس لیے جب آپ کا جو عقیدہ رہے گا اس کے مطابق آپ کتاب کو بھی بنا دیں گے۔ اگر کوئی بات آئے گی اس کو آپ غلط تعویل کریں گے، غلط معنی بیان کر دیں گے اور کہیں گے اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اصل اور بنیادی چیز ہے۔ یہ کتاب تو ثانوی چیز ہے، یہ کتاب ثانوی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ دین کے فتنے ہیں، اور اس دین کے فتنوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، ام الکتاب یہی اصل کتاب ہے جو محکم آیتیں ہیں، وہ اخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم لوگ نہیں سمجھتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
جن کے دلوں میں زیغ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، کینہ اور کپٹ ہے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مشابہ آیات ہیں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی تعویل یعنی اس کا معنی بیان کرنے کے لیے وہ لوگ فتنوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ ان آیتوں یا ان متشابہات کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معنی اور مطلب جانتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے ان لوگوں کی، متشابہ آیتوں کے پیچھے، مشابہ حدیثوں کے پیچھے وہ لوگ پڑے رہتے ہیں، اور جو محکم آیتیں ہیں، جو محکم احکام ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ معنی جس کا معنی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے یا اس معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ سے جب آیت کریمہ کی تلاوت کی تو کیا فرمایا؟ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جب تم دیکھو کسی آدمی کو یا لوگوں کو کہ وہ لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں جو مشابہ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لے لیا ہے، یعنی یہ مشابہ کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں، لہذا ان سے دوری بنا کر کے رکھو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے کچھ مت لو، علم حاصل نہ کرو، ان سے دوری بنا کر کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی تمہارے اندر فتنہ ڈال دیں گے، تمہارے اندر شبہات پیدا کر دیں گے، اور جیسے وہ صحیح راستے سے بھٹکے صراط مستقیم سے، ویسے تم بھی صحیح راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ فتنے کب شروع ہوئے؟ دنیا کے فتنے تو اسی وقت سے قائم ہے جب سے دنیا قائم ہوئی، لیکن دین کے فتنے کب سے شروع ہوئے؟ ہمارے دین اسلام کے اندر، امت محمدیہ کے اندر فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے شروع ہو گئے تھے۔ سن 8 ہجری کے اندر سب سے پہلا فتنہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اور جب آپ مال کی تقسیم کر رہے تھے، اے عدل یا محمد فإنک لا تعدل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم عدل کرو، تم عدل سے کام نہیں لے رہے ہو۔ ذوالخویسرہ نامی ایک شخص جو خوارج کا بانی ہے سمجھ لیجئے، اس جو منافق تھا، اس نے آ کر کے ہمارے نبی پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ عدل سے کام لیجئے، آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ سن 8 ہجری کے اندر جب آپ نے طائف کو فتح کیا اور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی دلجوئی کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے انہیں مال زیادہ دے رہے تھے ایک عظیم مقصد کے تحت، ایک عظیم حکمت کے تحت، تو اس کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ آپ عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض اس نے کیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خوارج کے فتنے کی شروعات ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے ایک بار اعتراض کیا، اور ہمارے نبی اور عمر فاروق نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ دوسری بار جب اس نے اعتراض کیا، خالد بن ولید نے کہا کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبانی تلاوت ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جانور سے تیر نکل کر کے ادھر چلا جاتا ہے دوسری طرف، ایسے لوگ بھی دین سے نکل جائیں گے۔ ہمارے نبی نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، چھوڑ دیا اس کو، جیسے اللہ نے ابلیس کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابلیس کو مار دے لیکن قیامت تک وہ قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی نے کیوں نہیں ماننے کا حکم دیا؟ جب اسی سے فتنہ شروع ہوگا تاکہ ہماری آپ کی آزمائش ہو۔ کون جاتا ہے اس گروہ کے اندر جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں دین سے خارج قرار دیتے ہیں؟ کون ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے، اس لیے ہمارے نبی نے مارنے کا حکم نہیں دیا، آزمائش کے لیے، تاکہ دنیا کے اندر اور اس فرقے کے لوگ قیامت تک رہیں گے، جب تک دجال نہیں نکلے گا، جب تک اس جماعت کے لوگ دنیا کے اندر رہیں گے خوارج کے۔ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے، آپ صادق مصدوق ہیں، اس لیے آپ نے اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اسی زمانے سے فتنے شروع ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ۔ نبی کے آخری زمانے میں کتنے لوگ پیدا ہوئے جو نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ سب دنیا کے فتنے تھے، شبہات کے فتنے تھے، یہ شہوات اور مال کا فتنہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں پر جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا یا اس طریقے سے دین سے مرتد ہو گئے تھے، ان سے انہوں نے قتال کیا جو دین سے مرتد ہو گئے، اور وہ جو ایک بہت بڑا یعنی فتنہ کھڑا ہوا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب تک عمر فاروق زندہ رہے کوئی فتنہ نہیں رہا،
جیسے ان کی وفات ہوگی اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے، جب دروازہ ٹوٹ جائے گا یا توڑ دیا جائے گا تو فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا اسے کھولا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اسے توڑا جائے گا، اور اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سب سے پہلے شہید ہے جنہیں مسجد کے اندر نماز پڑھاتے وقت، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ آج جو مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اسی فیروز مجوسی کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسی نے اس سنت کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے جس نے مسجد کے اندر شہید کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آج بھی لوگ اسی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، چاہے وہ جہاد کا نام دیں، کچھ بھی نام دیں، وہ میرے بھائیوں وہ جہاد میں وہ فساد ہے وہ، اور وہ لوگ فیروز مجوسی جو پارسی تھا، جو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کی سنت پر لوگ عمل کرنے والے ہیں جو مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ اور کیوں مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے جانتے ہیں؟ کیونکہ مسجدوں کو سمجھتے ہیں کہ جو پڑھنے والے مسلمان ہی نہیں ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں۔ سید قطب وغیرہ جو اخوانی جماعت ہے وہ سارے لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے خود کہا سید قطب نے کہ جو مسجدوں کے مینارے ہیں جہاں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اور یہ معابی جاہلیہ ہیں، یہاں سے جاہلیت کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے اندر، یہ وہاں سے اللہ اکبر کی آواز گرچہ آتی ہے لیکن سب جاہلیت کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس نے پورے معاشرے کو انہوں نے تکفیر کی اور پورے معاشرے کو کافر قرار دیا۔ اسی لیے وہ لوگ مسجدوں کے اندر آ کے بم بلاسٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کے لیے میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، میں نمازیوں کو مار کر کے جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کس طریقے سے الٹا پڑھا دیا گیا ہے۔ جب انسان کی عقل مار دی جاتی ہے اور انسان کا جب معیار بدل جاتا ہے سوچنے کا اور سمجھنے کا تو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ ابھی دیکھیے پیپر میرے پاس، ہمارے ایک شیخ ہیں شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ، وہ بار بار مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں پیپر کیسا ہے؟ سفید ہے نا، اس میں تحریر بھی ہے لیکن آپ سمجھے کہ سفید، کچھ لوگ اس کو کالا کہتے ہیں، سفید پیپر کو کہیں گے کالا ہے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو یہی سمجھا دیا گیا کہ کالا پیپر ہے، جیسے ہی سمجھا دیا گیا کہ مسجد نہیں ہے یہ عبادت کے گھر ہیں، یہاں اللہ کی عبادت نہیں جاہلیت کی عبادت کے گھر ہیں یہ، اور ان کو مارنے سے تمہیں جنت ملے گی، یہ ان کو سکھایا جاتا ہے، اور اس لیے ان کو ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ تو اسے کبھی تعجب نہ کریں آپ لوگ کہ بھیا کیسے ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے بم بلاسٹ کر دیتے، مسلمانوں کو قتل عام کرتے۔ کیا انہوں نے صحابہ کا قتل نہیں کیا؟ خوارج نے، صحابہ تو آج کے مسلمانوں سے ایمان میں زیادہ آگے تھے، عبادات میں زیادہ آگے تھے، نیک زیادہ متقی پرہیزگار، کوئی تناسب ہی نہیں آج کے دور کے مسلمانوں کا صحابہ کرام کے مسلمانوں سے۔ کیا انہوں نے صحابہ کرام کا قتل عام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے صحابہ کرام کو کافر نہیں قرار دیا؟ جبکہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی، جن کے ایمان کو مال معیار ہدایت قرار دیا، جو مالی نمونہ ہیں ہمارے لیے، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کی ساری آیتیں ایک طرف، لیکن ایسا معنی ایسا بتایا کہ ان لوگوں کو کہ صحابہ کرام ہی کافر ہو گئے، جو مالی معیار تھے وہ جہنم کے معیار بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انسان کا جو عقیدہ ہوگا، انسان کو جو منہج ہوگا، آپ ایک پتھر کو بت سمجھتے ہیں، ایک انسان جو بت کی پوجا کرتا ہے اسی کو بھگوان سمجھتا ہے، یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ تعجب نہ کیجیے اس بات پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بم بلاسٹ کرنے والے مسلمان نہیں ہوں گے، ہیں مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ تو اپنے اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، اپنے مسلمان کے سامنے ہیں، اتنے بڑے وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے تعجب نہ کیجیے گا اس بات پر، جنہوں نے عبداللہ بن خباب کا قتل کیا، صحابہ کا قتل کیا، عثمان کا قتل کیا، علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا، حضرت حسین کا قتل کیا، یہ وہی لوگ تھے۔ جی ہاں، اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیسے بم کے مسجد کے اندر آ کر کے بم بلاسٹ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے جب ان کا عقیدہ خراب کر دیا جائے گا اور جب یہ ان کا جب ضابطہ بدل دیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو، لوگوں کو فتنے میں پڑنے سے ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا ہے، تلقین کی ہے کہ فتنوں سے دور رہو اور فتنوں کے قریب نہ جاؤ۔ فتنوں سے بچنے کے جو اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، خاص طور سے فتنوں کے دور میں مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کی منہج اور ان کے فہم کے مطابق سمجھنا، یہ سب سے بڑا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
جس کے پاس میری ہدایت آ گئی، قرآن و حدیث آ گئی، اور جس نے میری ہدایت کی اتباع کر لی، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ بہکے گا، اور نہ ہی کبھی تکلیف کے اندر وہ پڑے گا۔ ہدایت کس کے اندر ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر ہے، لیکن اس کو سلف صالحین کے فہم کے سمجھنے پر ہے۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم پر نہیں سمجھا تو وہی لوگوں کے لیے بدعات کا مرکز ہو جائے گی کتاب اللہ اور سنت رسول۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھیے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھیے۔ وہ سارے لوگ جو آج شرک اور کفر بدعات کرتے ہیں، سب قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، سب حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا، اس لیے قرآن و حدیث سے بدعات اور شرک کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت کو سمجھ لیے۔ میں بار بار اسی بات پر اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ یہ اصل اور یہی بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی ہمارے اندر، سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، عبادت بھی صحیح ہو جائے گی، آپ شرک بدعات کو بھی چھوڑ دیں گے، معصیت بھی چھوڑ دیں گے، سب کچھ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جب قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا یا اس طریقے سے اختلافات کا ذکر کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی ایک ہی ہے، قرآن و حدیث۔ اللہ کی رسی وہی ہے، قرآن و حدیث۔ دو رسیاں نہیں ہیں یا کئی رسیاں نہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ کی رسی ایک ہی، اللہ کا دین ایک ہی ہے، اللہ کا راستہ ایک ہی، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں، صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیجا، جس کا ایک سرا یہاں پر ہے اور ایک سرا آخرت کے اندر ہے۔ لہذا دنیا میں جو صراط مستقیم پر رہے گا وہی آخرت کے اندر پور صراط سے پار ہو پائے گا۔ اگر دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں ہے، دنیا میں وہ رسی جو اللہ نے نازل کی ہے اس رسی پر اگر وہ نہیں ہے تو آخرت کی جو صراط ہوگی اس پور صراط پر انسان پار نہیں کر پائے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، یہ انسان کے لیے سب سے پہلا وسیلہ اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ان دنیا کے یہ شبہات کے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے برحق علماء کو لازم پکڑنا اور تمام مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا۔ جو برحق علماء ہیں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے جو علماء ہیں، ان کے منہج کو پکڑنا اور تمام مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی انسان کے لیے فتنوں سے دور رہنے کا ذریعہ اور سبب ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ علماء جو برحق ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھنے والے ہیں، ان علماء کو لازم پکڑنا اور مسائل میں خاص طور سے نئے مسائل ہوں ان کی طرف رجوع کرنا، اس سے انسان شبہات کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علماء یہ دین کے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جانا، اور علماء وہ جو برحق علماء ہیں، ہر چورن بیچنے والا ڈاکٹر نہیں ہو جاتا ہے، سمجھ نا؟ آج سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، عالم کے نام پر، مفتی کے نام پر، فلانے کے نام پر، ٹھکانے کے نام پر بہت چورن بیچتے ہیں، اور چورن بہت ذائقے دار ہوتا ہے، بہت کھٹا میٹھا ہوتا ہے، کھانے بہت اچھا لگتا ہے چورن۔ ایسے لوگوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہے، سب آزمائی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جسے جو باطل پر ہے اس کی زبان میں تاثیر ہو سکتا ہے ایسا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ تاثیر کیسے ان کے پاس آ گئی، ان کی بات تو بہت زیادہ اثر کرتی ہے ان کی بات۔ یہ اثر کرنا یہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ انسان حق پر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں حق پر ہونے کی۔ حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کو کس معیار پر، کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی بات میں تاثیر ہے، تاثیر تو گانوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فلموں کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے؟ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں بھائی، ڈرامے کے اندر لوگ ڈرامے دیکھ رہے تو آنکھوں آنسو جا رہے ہوتے ہیں، آدمی مر رہا ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ ہے، لیکن پھر بھی انسان رو دیتا ہے کبھی کبھی، حالانکہ سب ڈرامہ سب جھوٹ ہے۔ تو تاثیر یہ معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول پر کتنا وہ قائم ہے سلف صالحین کے فہم کے مطابق، یہ اصل چیز ہے۔ لہذا برحق علماء کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بھی خبر آتی ہے لے کر کے اڑ پڑتے ہیں۔ ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی نیا عالم نمودار ہوا،
لوگ اس کے بہت فالوور بن گئے، خوب اس کو سننے لگے، بہت اچھی سی باتیں بتاتا ہے، تاریخ پڑھ کر کے بتاتا ہے، حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ علماء کی طرف رجوع نہیں کیے، علماء سب سے پہلے اس کے فتنے کو بھاپ دیتے ہیں۔ اور عام آدمی کب جان پاتا ہے؟ جب فتنہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، جب اس کے فتنے میں سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، تب اس کے بعد جا کر کے عوام کو پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول جن کا ورنہ اور بچھونا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسی کے لیے کھپا دی ہے، ان کی طرف رجوع کیجیے اور ان سے مسائل پوچھیے، ان سے رابطے میں رہیے۔ جی ہاں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے، وہ لوگ اس کو لے کر کے اڑ پڑتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ لوگ اس معاملے کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، یا جو اہل امر ہیں، یعنی جو علماء ہیں جن کے پاس استنباط کی اور معاملے کی گہرائی تک جانے کی صلاحیت ہے، ان تک اگر اس معاملے کو لے کر کے جاتے تو لوگ جان جاتے کہ کیا حقیقت ہے، اس میں کیا صحیح ہے۔ لیکن وہ لوگ ان تک تو پہنچے نہیں، اپنا ہی نتیجہ اخذ کر لیا، ہاں بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ عالم وہ نہیں ہوتا جسے عوام الناس عالم کہیں، عالم وہ ہوتا جسے عالم عالم کہے۔ ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جسے لوگ ڈاکٹر کہیں، ڈاکٹر وہ ہوتا جسے ڈاکٹر ڈاکٹر کہے گا، وہ ڈاکٹر ہوگا۔ ورنہ جو ہے ہمارے ہاں جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ جی ہاں، جس کو انجیکشن لگانا بھی نہیں آتا ہے اس کو بھی لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوگا جسے ڈاکٹر ڈاکٹر کہے گا، عالم وہ ہوگا جسے عالم عالم کہے گا، وہ عالم ہوگا، عالم وہ نہیں جسے عوام الناس عالم کہے، وہ عالم نہیں ہوگا وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں تک معاملے کو پہنچاتے تو وہ جان جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی اتباع کر بیٹھتے مگر کم لوگ۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لہذا میرے بھائی ضروری ہے کہ انسان علماء کی طرف رجوع کرے اور علماء ہی سے دین کا علم حاصل کرے، خود علم نہ حاصل کرے موبائل پر، انٹرنیٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے سے نہیں، بلکہ علماء کے ذریعے سے علم حاصل کرے، ان کے دروس میں آئے، ان کے ذریعے سے کتابوں کو پڑھے، ان کے ذریعے سے کرے۔ جب انسان کے پاس شرع علم ہوگا تو انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکے گا۔ دنیا کے اندر شرک کیوں پیدا ہوا؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ توحید کا علم ختم ہو گیا، عقیدے کا علم ختم ہو گیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، بخاری نے وہ حدیث بیان کی ہے معلقاً، اور کہا کہ جو ہے وَانْدَرَسَ الْعِلْمُ، علم ختم ہو گیا، تب دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا، شبہات کے فتنے پیدا ہوئے دین سے متعلق۔ انسان کے پاس اگر دین ہے، شبہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن وہ دین جو نبی کا دین تھا، صحابہ کا دین تھا، آج کے لوگوں کا، آج کے علماء کا دین نہیں، جو آج بہت سارے علماء دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بھی قرآن و حدیث کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں لیکن اپنے منہج و اپنے فہم کے مطابق۔ تیسری چیز ہے کہ جماعت حقہ کے ساتھ رہنا، تمام فرقوں کو چھوڑ کر کے ایک فرقے کے ساتھ رہنا۔ اسلام کے اندر فرقہ ہے، ایسا نہیں کہ اسلام کے اندر فرقہ نہیں ہے، ہے اسلام کے اندر فرقہ۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ صحابہ کا فرقہ ہے، صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والوں کا فرقہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ لفظ فرقہ سے ڈر جاتے ہیں، ایک دم بخلا جاتے ہیں، فرقہ 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 نہیں ہے، فرقہ اسلام کے اندر، اور فرقہ برحق ہے۔ ایک فرقہ جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کو آپ نے جنتی قرار دیا۔ تو ایک فرقہ ہے جو اسلام پر قائم ہے، دین پر، توحید پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر، اس جماعت حقہ کو لازم پکڑیے، تبھی آپ نے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں گے۔ وہ فرقہ اللہ کے رسول کے زمانے سے قیامت تک وہ فرقہ رہے گا، کبھی بھی دنیا حق سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری ساری امت ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں۔ ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک وہ فرقہ رہے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے فرقہ ختم ہو جائے گا، دجال کو مارا جائے گا، دجال کے بعد سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، وہ سارا فرقہ یہ جو ہے اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو معلوم ہو کہ ایک فرقہ ہے ہمیشہ سے، اسی فرقے کو لازم پکڑنا ہے۔ اور وہ جماعت حقہ کون ہے؟ طائف منصورہ، جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ان کے جیسا، ان کی باتیں ان کے جیسی، ان کا ایمان ان کے جیسا، جو صحابہ سے، تمام ائمہ سے، تمام علماء سے محبت کرنے والے،
قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، کسی ایک کی تقلید نہ کرنے والے کہ کسی ایک کو پکڑ لیا باقی سارے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جہاں حق ملتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے موافق جو بات ہوتی ہے ان کی بات کو لے لیتے ہیں۔ یہ فرقہ جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، جسے سلفی کہا جاتا ہے، یہ فرقے کو لازم پکڑیے، یہی جماعت حقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے، باقی اور جو تقلیدی فرقے بعد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں اتباع ہے، تقلید نہیں ہے۔ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، ایک کو پکڑ لیا، وہ جو کہہ دے اس کی بات صحیح بس، اور باقی سارے لوگوں کی باتیں غلط ہیں۔ تین ایک طرف ہیں تو بھی اپنے ہی کی بات مانیں گے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر ہے، اور ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، جتنے بھی ائمہ کرام گزرے سب نے اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ وہ بھی حدیث پر کرنے والے تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، اگرچہ ان کی طرف نسبت کرنے والے اپنے آپ کو نہ کہیں نہ مانیں، لیکن وہ بھی حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی لیے ان کے مسائل دیکھیے، کتنے مسائل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے کل یہ فتویٰ دیا تھا، کہا مجھے حدیث نہیں معلوم تھی، آج حدیث معلوم ہوئی، میں اس فتوے سے رجوع کر لیتا ہوں، فتویٰ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس لیے جماعت حقہ وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ سلف صالحین کے فہم کے مطابق قائم رہتے ہیں اور تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اور کسی بھی امام کی بات اگر حدیث کے خلاف ان کی بات کا رد کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجتہد تھے، امام تھے، ان کا احترام کرنا ضروری ہمارے لیے۔ جی ہاں، اہل حدیث ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی امام کا احترام نہ کرے۔ ہمارے پاس ایک صاحب نے ویڈیو بھیجا، کہا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور وہ ائمہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم نے کہا اہل حدیث نہیں ہو سکتا وہ، کہ اس نے اہل حدیث سمجھا ہی نہیں اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ اہل حدیث کسی بھی امام کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اہل حدیث تو جو ہمیں کافر کیا، ہم ان کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، ہم انہیں بھی گالیاں نہیں دیتے۔ پھر اماموں کو برا بھلا کہنا کیسے جائز ہوگا؟ یا تو اس نے اہل حدیث یہ سمجھا ہی نہیں، سلفیت اس نے سمجھی ہی نہیں، یا تو وہ پھر جو ہے کسی اور مقصد کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نہیں ہو سکتا وہ جو کسی امام کو برا بھلا کہے، کسی امام کو گالی دے، کسی امام پر سب و شتم کرے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ سن لیجیے میری بات کو، وہ کسی اور مقصد کے تحت آیا ہوگا، یا تو جاہل ہوگا یا تو اسے پوری حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ لہذا اہل حدیث تمام ائمہ کو مانتے، لیکن سب سے بڑی کتاب اللہ ہے، سب سے بڑی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے، کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور وہی دعوت ہماری، وہی دعوت تمام ائمہ کرام کی تھی۔ لہذا جماعت حقہ کے ساتھ آپ اگر رہیں گے، تمام فرقوں کو چھوڑ کر کے وہی فرقہ جو سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فتنہ فساد میں پڑنے سے گریز کرنا، یعنی فتنوں میں جائیے، آپ اس سے دوری اختیار کیجیے، علماء کو لازم پکڑ لیجیے، خلاص فتنے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ کسی ایسے آدمی کے شبہ والا آدمی، اس کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کے پاس جا رہے ہیں؟ آپ کو علماء نے اس سے منع کیا، آپ کو خود ڈاؤٹ ہو رہا، کیوں اس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ مت جائیے ایسے لوگوں کے پاس۔ لہذا فتنوں سے انسان دوری اختیار کرے، فتنوں میں نہ پڑے، اسی کے اندر سلامتی ہے، کیونکہ جتنا انسان فتنوں سے دور رہے گا اتنا زیادہ انسان حق پر قائم رہے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اِنَّا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، فتنے پیدا ہوں گے، اَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ، پھر اس کے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے، اَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ، پھر فتنے پیدا ہوں گے، الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، اس کے اندر چلنے والا سے بہتر وہ ہوگا جو بیٹھا ہوگا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِ إِلَيْهَا، اور اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر وہ ہوگا جو اس کے اندر چلنے والا ہوگا، کیونکہ دوڑنے والا زیادہ فتنے کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ الا فإذا وقعت، پھر آپ نے فرمایا کہ جب فتنے واقع ہو جائیں، فمن کان له إبل فليلهق بإبله، جس کے پاس اونٹ ہو اپنے اونٹ کو لازم پکڑ لے، اونٹ کے ساتھ رہنے لگے۔ ومن کان له غنم فليلهق بغنمه، جس کے پاس بکریاں ہوں بکریوں کا خیال رکھے، بکریوں کے ساتھ رہے۔ ومن کانت له أرض فليلهق بأرضه، جس کے پاس کھیتی باڑی ہو کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت من لم تکن له ابل ولا غنم ولا ارض، اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکریاں ہو نہ زمین ہو تو کیا کرے؟ کہا یعمد الی سیفہ، وہ اپنے تلوار کو پکڑے، فیدق علی حدہ بحجر، تو اس کی جو دھار ہے اس کو کند کر دے، دھار کو اس کو مٹا دے۔ ثم لینجو ان استطاع نجا، پھر وہ نجات پکڑ لے اگر وہ نجات چاہتا ہے تو۔ اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت،
اللہ تعالیٰ کیا میں نے تیری بات نہیں پہنچا دی؟ ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان اکرہت حتی انطلق بی الی احد الصفین، آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے مجبوراً کسی ایک کے پاس 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کے پاس مجھے مجبوراً لے جایا گیا، فضربنی رجل بسیفہ، اور ایک آدمی نے مجھے تلوار سے مار دیا، اور یجیء سہم فیقتلنی، یا کوئی تیر آ گیا اور اس کی وجہ سے میں مر گیا، تیر نے مجھے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ قال یبوء بإثمہ وإثمک، وہ تمہارا گناہ بھی لے گا، اپنا گناہ بھی لے گا، فیکون من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا جس نے تمہیں قتل کر دیا۔ تم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھو، زمین کو لاتے پکڑ لو، کھیتی باڑی کرو، اونٹ ہے یا بکریاں ہیں انہی میں رہو، انہی کی دیکھ بھال کرو، اور تمام فتنوں سے دوری اختیار کر لو۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے دعا کرنا، اور بہت اہم ہتھیار ہے دعا کرنا۔ یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ یہ سب انسان پڑھے، دعا کرے اللہ رب العالمین سے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انسان کا دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس کو گھماتا رہتا ہے، اس کو پھراتا رہتا ہے۔ اسی انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو صحیح راستے پر قائم رکھ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کے تعلق سے کہ دل ایسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے جیسے ہنڈی کے اندر جب جوش مارتا ہے تو ہنڈی پلٹتی ہے، پانی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایسے انسان کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر انسان ہمیشہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہ دعا پڑھے انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے تعلق سے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے حضرت یونس علیہ السلام للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑے رہتے۔ لہذا اگر فتنے سے بچنا ہے، فتنے میں پڑنے سے، تو یہ دعا بھی انسان پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ 6ٹھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ نیک اعمال کرنا اور عبادت پر قائم اور جمع رہنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے فتنوں پر میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ جو فتنوں میں عبادت پر قائم رہتا ہے، دینداری اور اطاعت پر قائم رہتا ہے، گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیے۔ اور یہ نماز میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ ایمان کی تازگی کرتی ہے نماز۔ اس لیے نماز جس کی چھوٹ گئی چھوڑ دیا، دنیا کی دین کی تمام چیزوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے گورنروں کے پاس خط کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ جسے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے دیگر مسائل کو بدرجہ اولا ضائع کر دے گا۔ آج ہم نیند نہیں قربان کر رہے ہیں نماز کے لیے۔ فجر میں دیکھیے مسجدیں خالی رہتی ہیں، جب 6 بجے ڈیوٹی شروع ہو جائے گی تب مسجدیں کچھ آباد ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، ڈیوٹی کے لیے آئیں گے۔ نماز پڑھتے ہی فوراً ڈیوٹی پر ان کو جانا رہے گا۔ یہ صورتحال ہوگی نماز جو توحید کے بعد۔ اس لیے سب سے پہلے قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، سب عقیدہ ہے، یہ سب ایمان ہے۔ لیکن حساب و کتاب بعد میں ہوگا، قبر میں سوال پہلے۔ اس لیے عبادت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ نماز کا درجہ ایمان اور عقیدے کے بعد ہے۔ سب سے پہلے قبر میں ہر بندے سے 3 سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہے یہ، اور نماز یہ بعد میں حساب و کتاب میں سب سے پہلے، چونکہ توحید کے بعد، ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، جو کسی بندے مومن سے چھوڑنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو، مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے ہو، نعوذ باللہ من ذلک، تصور نہ محال ہے۔ رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جانا چاہیے اگر انسان یہ سوچ لے کہ مسلمان ہو اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے منافق بھی نماز پڑھتے تھے، ہمارے بھی اسی لیے ان کو قتل نہیں کیا، اسی لیے ان سے جنگ نہیں کی کہ نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہیں گے نمازیوں کو قتل کر رہے، نمازیوں کو مار رہے، اور آج ہم ہٹھے کھٹے مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ تصور بھی سے بالاتر ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو مومن اور اپنے آپ کو بہت مسلمان کہے، پکا سچا مسلمان کہے۔ اس لیے نماز ایمان کو تازگی کرنے والی چیز ہے۔
نماز ہمارا نظام الاوقات ہے میرے بھائیوں. کوئی بھی چیز نماز کے درمیان رکاوٹ ہو جائے اس رکاوٹ کو دور کر دیجیے. نماز کو نظام الاوقات بنائیے کہ نماز کے بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر کے ملاقات کریں. نماز سے پہلے ٹائم دے دیں اور نماز چھوڑ دیں اور ملاقات کے اندر چلے جائیں. کھیل کود ہو رہا ہے, نماز کے بعد ہم کریں گے, نماز کے بعد ہم کریں گے. یہ نہیں کہ نماز سے پہلے. نماز نظام الاوقات ہمارا ہونا چاہیے. نماز کے ذریعے سے ہمارے اوقات کی پابندی ہونی چاہیے. جو بھی آپ کسی کو ٹائم دیں, کسی کو موعد دیں, آپ نماز کے بعد اس کو موعد دیں کہ نماز کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے. نماز بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں, لہذا نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. یہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت میں اہم ترین عبادت توحید اور ایمان کے بعد نماز کی عبادت. ایک صاحب نے میرے پاس ایک واٹس ایپ پر ایک چیز دی, بہت ہی بہترین بات ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں تک میں پہنچا دوں. اور شاید میں نے اس سے پہلے بات کہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل بنا ہوا ہے, جانتے ہیں اس موبائل کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 70 80 یا 100 سال پہلے جب موبائل بنا تھا تو یہ موبائل بنایا گیا تھا صرف کال کرنے کے لیے بس. شروع میں پہلا موبائل جب بنا تھا اس کے اندر صرف 10 یا 4 کال کر سکتے, تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. 4 5 نام آپ سے وہ کر سکتے, تو اس سے زیادہ نہیں. پھر 20 نام ہوا, پھر 50 نام ہوا, ایسے ایسے آج یہ موبائل میں پوری دنیا آ گئی ہے. پوری دنیا سما گئی ہے اس موبائل کے اندر. سب کچھ دنیا کے سب موجود اس کے اندر. آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, ٹکٹ بک کر سکتے ہیں, دنیا کا ہر کام آپ اس سے کر سکتے ہیں یہ موبائل. لیکن جس مقصد کے لیے موبائل بنایا گیا تھا وہ مقصد موبائل آج بھی نہیں بھولا ہے. آپ انٹرنیٹ پر ہوں, آپ ٹکٹ بک کر رہے ہوں, ٹکٹ خرید رہے ہوں, ہوٹل بک کر رہے ہوں, اگر کسی کی کال آتی ہے فوراً نمبر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا وہ کوئی فون کر رہا, پہلے آپ اس کا جواب دیجئے, بکنگ بعد میں کیجئے گا, پہلے اس کا جواب دیجئے. وہ اپنا مقصد نہیں بھولا موبائل ہے جس کے لیے موبائل بنایا گیا. لیکن انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وہ انسان اپنا مقصد بھول گیا. لیکن موبائل جسے انسان نے بنایا اس موبائل نے اپنا مقصد نہیں بھولا. اور جب بھی آپ دیکھیے, تجربہ کرتے کہ نہیں کرتے, آپ دیکھیے کہیں بھی چاہے IMO پر کال ہو, واٹس ایپ پر کال ہو, یا ایسے ہی نمبر سے کال کیا جائے, آپ کے سامنے نمبر فوراً شو کرنا شروع ہو جاتا ہے, گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. خلاص اب یہ سب کام بند کیجئے. اب آپ کا کام ہے موبائل پر جواب دینا. جو سوال جو آدمی آپ کو فون کر رہا, کسی اہم مقصد کے لیے فون کر رہا, آپ اس کا جواب دیجئے. کام آپ بعد میں کر سکتے ہیں. کتنا بڑا پیغام ہے میرے لیے میرے بھائیو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک موت نہ آ جائے, جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے, نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے, عبادات پر قائم رہیے, اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت پر قائم رہیے. لہذا انسان جب عبادات پر قائم رہتا ہے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, اور انسان فتنوں میں پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. 7ویں چیز یہ ہے میرے بھائیوں, یا 8ویں چیز ہوگی شاید, کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو دین سے, دعوت سے جوڑ کر کے رکھیے. اگر آپ الگ ہوں گے تو ایسے انسان کا شکار کر لیا جاتا ہے. دین سے جوڑ کر کے رکھیے, دین اور دعوت سے جڑ کر کے رہیے آپ. یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. جب تک آپ نہیں جڑیں گے, جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو صلاحیت دی ہے اتنی صلاحیت کے مطابق اگر آپ نہیں جڑیں گے تو آپ کے لیے خدشہ ہے کہ آپ فتنوں کے اندر 2 4 ہو جائیں. دعوت سے جڑیے, دین سے جڑیے, علماء کے ساتھ جڑے رہیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. ہم خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. ہر نماز کے اندر, ہر سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں صراط مستقیم کی. لہذا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کیجیے. اللہ نے مال دیا, اس مال کو دین کے لیے استعمال کیجیے. اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا, اس ہنر کو دین کے لیے استعمال کیجیے, دعوت کے لیے استعمال کیجیے. پروگرام ہوتے پروگراموں کے لیے استعمال کیجیے. الگ تھلگ رہو گے میرے بھائیوں تو شکار کر لیے جاؤ گے. اور شکار وہی کیا جاتا ہے جہاں انسان کے پاس دولت ہوتی ہے. اگر جیب خالی ہو تو خالی جیب چور نہیں کترتا ہے. جی ہاں, وہی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جس گھر کے اندر مال ہوتا ہے, جس گھر کے اندر دولت ہوتی ہے. انہی لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, عبادتیں ہوتی ہیں, جو دین پر قائم رہتے ہیں. انہی لوگوں جو پہلے سے بھٹکا ہوا اس کو بھٹکانے کی کیا ضرورت ہے.
इसलिए अगर आप दीन से जुड़े रहेंगे, दावत से जुड़े रहेंगे, जब भी प्रोग्राम हुआ दावा सेंटर में दौरा इल्मिया होता है, महाना प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ क्लासें होती हैं, उसमें देखिए नहीं आता कोई, हमारे मुताबिक भी नहीं आते हैं। मैं तो तारीफ़ करूँगा तमिल लैंग्वेज की कि जब भी उनकी क्या नाम है उनका प्रोग्राम होता है, ये मस्जिदें औरतों से भर जाती हैं। हमारी औरतें नहीं आती हमारे प्रोग्राम में, जी हाँ, नहीं आती हमारे यहाँ। हालांकि ये किसी की वो नहीं है, किसी की तनकीस के तौर पर नहीं है। उर्दू ज़बान में जो हमारी ज़बान है, उस ज़बान में जो उलमा हैं, दीगर ज़बान में उतने बड़े उलमा नहीं हैं, जी हाँ, आप किसी भी लेवल पर देख लीजिए। लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं सुनने के लिए। मैं जुमेरात को यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की, औरतें जो है 200, 150 औरतें रहती हैं उनके प्रोग्रामों के अंदर, 100 औरतें रहती, लोग भरे रहते बाकायदा। लेकिन हमारे यहाँ लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अल्लामा समझते हैं, मुफ्ती समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, नहीं आते सुनने के लिए दर्स के अंदर। जी हाँ, बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई। आप जुड़िए दीन से, आप दीन पर अगर कायम रहना है, फितनों से बचना है, तो आपको ताउन करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के दीन का ताउन है। आप कपड़ा उसके अंदर फ़ायदा है, आप कपड़ा उसके अंदर फ़ायदा है। लिहाजा दीन से दावत से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी। अल्लाह ने आपको माल दिया, माल खर्च कीजिए, प्रोग्राम करवाइए, पैसा खर्च कीजिए। अल्लाह ने आपको माल दिया, इसी में आपके लिए भलाई, इसी में आपको सुकून मिलेगा मेरे भाई। आप करके देख लो कितना सुकून इंसान को मिलता है अगर इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करता है। लिहाजा हम दीन से जुड़ें, दावत से जुड़ें, और इस तरीके से यानी अल्लाह के दीन की सबुर्दी के लिए और उसकी नशर व इशाअत के लिए हमेशा हम तैयार रहें। आप देखिए जो सही रास्ते पर नहीं है, कितना वो मेहनत करते हैं मेरे भाइयों, कि हमारी और आपकी मेहनत उनके सामने ज़ीरो है। इतनी मेहनत करते, फजर के बाद, मगरिब के बाद, असर के बाद, और हर वक्त उनका प्रोग्राम होता रहता है। मुलाकात करते, डर भी है कि पकड़ लिए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको खुज लगा के भेज दिया जाए। दरवाज़ा बंद कर लेंगे, चप्पल जूते अंदर रख लेंगे, लेकिन प्रोग्राम करेंगे। आपको इतना बड़ा स्टेज मिला है, लेकिन आप लोग आने के लिए तैयार नहीं होते। पूरा दरवाज़ा बंद करके करते हैं। गेट पर कोई आदमी रहता कि कोई आदमी आ ना जाए, कोई पुलिस ना आ जाए, कोई देख ना ले आकर कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। जूते अंदर रख करके काम करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ खुला हो लेकिन आने के लिए तैयार नहीं होते मस्जिद के अंदर। हक पर होना ये हक की नशर व इशाअत के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हक पर होना काफ़ी होता तो अल्लाह के रसूल साहबे कराम उसकी नशर व इशाअत के लिए इतनी मेहनतें नहीं करते, इतनी ईज़ाएँ नहीं बर्दाश्त करते। साहबे कराम मक्का छोड़ करके मदीना नहीं आते, क्या कुछ नहीं किया, हिजरत किया उन्होंने दीन के लिए। तो ये गुमान में ना रहे कि हक पर है, हम हक पर हैं और हक दुनिया में फैल जाएगा, ऐसे नहीं फैलेगा। दुनिया का एक निज़ाम है, दुनिया में अल्लाह की एक सुन्नत है, मेहनत करोगे, जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। अगर बातिल के लिए मेहनत करोगे तो बातिल फैलेगा। ये अल्लाह ताला की यही सुन्नत है दुनिया में, जो मेहनत करेगा वही इंसान कामयाब होगा। वअल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा। तो हक पर होने से हक नहीं फैल जाएगा, उसको फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, वक्त आपको लगाना पड़ेगा, नीयत कुर्बान करनी पड़ेगी। फजर में दौरे इल्मिया रखा जाए, कोई नहीं आता है। फजर में क्यों दौरे इल्मिया रख लिए हैं? कुर्बान करनी पड़ेगी आपको नीयत, ऐसे नहीं हो जाएगा। और मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो कुर्बानी ना दे दावा सेंटरों के लिए, ये दावत के लिए, दीन के लिए। ऐसे आदमी की क्या ज़रूरत है जो नीयत कुर्बान ना कर सके? पूरे साल सोता और एक बार नहीं सोएगा, फजर के बाद क्या हो जाएगा? क्या मुसीबत टूट जाएगी, पहाड़ टूट जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एक दिन के लिए नीयत कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो हक पर हो जाना हक की नस्ल व इशाअत के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तब कामयाब होगे, तब हक फैलेगा, वैसे नहीं फैलेगा हक मेरे भाई हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब इनके साथ आप जुड़े रहोगे, दीन के साथ, आप फितनों से बचे रहोगे, शैतान वार नहीं करेगा आपके ऊपर, आप इंशाल्लाह फितने से महफूज रहेंगे। जी हाँ, वही भेड़िया उसी क्या नाम है जानवर को शिकार करता है जो जानवर रेवड़ से निकल जाता है, अलग थलग हो जाता है। जो रेवड़ के साथ जो जानवर रहते हैं, आप देखिए अंदर घुस करके कभी भी शेर हमला नहीं करता। वो देखता सबसे पीछे कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, सबसे अलग थलग कौन है, सबसे पीछे रह जाने वाला कौन, उसी पर हमला करता है। वो जमात में घुस करके रेवड़ में कभी हमला नहीं करता है। ऐसे ही अगर आप दीन के साथ, दावत के साथ जुड़े रहोगे, अहले हक के साथ, उलमा के साथ जुड़े रहोगे मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के तमाम फितनों से, जो दुनिया के फितने शुबहात के फितने हैं,
तमाम फितनों से इंसान अपने आप को महफूज रखेगा। दुनिया के भी फितने से भी और जो है जो शहवात के फितने हैं, शुबहात के, उन तमाम फितनों से इंसान अपने आप को महफूज रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। और भी चीज़ें, लेकिन ये 8 चीज़ें मैं समझता हूँ अगर हमने इस पर अमल कर लिया हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब के हिफाज़त फरमाए और इन तमाम असबाब को अल्लाह ताला हम सबको अपनाने की तौफीक दे, आमीन। और एक ऐलान कर दें कि भाई हमारे यहाँ बच्चों की तालीम होती है हर हफ्ते को, हर शनिचर को ज़ोहर के बाद यहाँ बच्चों की तालीम होती है। जो पेरेंट्स जो यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी नया दाखिला शुरू हुआ है, ला करके अपने बच्चों को इंग्लिश और उर्दू में है और बच्चियों के लिए भी है दखल महदूद में, और बच्चों की यहाँ हर हफ्ते को तालीम होती है और हर दिन समझ लीजिए इशा के बाद यहाँ तालीम होती है यहाँ पर दावा सेंटर के अंदर, उसमें भी आप लोग आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ज़बान के सारे लोग देखिए माशाल्लाह क्लास रूम फुल रहता है, जी हाँ। लेकिन हमारे यहाँ जब तालीम होती है तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता, कहते हमने लेवल 1 कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। मेरे भाइयों, क्या कुरान के अंदर एक जैसी आयतें नहीं हुई हैं? क्या एक बार आयत उतरेगी दूसरी जैसी आयत नहीं उतरी है? कितनी हदीस है जो एक जैसी एक माने मफहूम की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एक बार कोर्स कर लिया तो फिर वो अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आएंगे, नई चीज़ें मिलेंगी और वो सारी चीज़ों का इल्म होगा और वो सारी हदीसों का इल्म होगा, रिश्ता कायम होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी प्रोग्राम हो तमाम प्रोग्रामों के अंदर आप लोग शिरकत करें। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।